بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ، آپ وقت نکالتے ہیں اور ہمارے ساتھ جڑتے ہیں اور فیڈ بیک ہمیں ضرور دیا کریں. ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایک اور طیارہ بردار بحری جہاز ایران کی طرف چل پڑا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ مذاکرات نہیں کامیاب ہوتے تو پھر ایک مکمل اور فیصلہ کن جو ہے وہ وار کیا جائے. مارکو روبیو جو ہے وہ جرمنی میں تھے اور سیکورٹی جو میٹنگ چل رہی تھی اس کے بعد انہوں نے ایک انٹرویو دیا تو انہوں نے کہا کہ خامنائی صاحب جو ہے وہ ٹرمپ سے درخواست کریں تو ٹرمپ جو ہے وہ فوراً ملاقات کے لیے راضی ہو جائیں گے. دوسری طرف اسامہ صاحب میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ دشمن بارڈر پہ پہنچ گیا ہے. آخر یہ سینیریو کیا بنے گا؟ دشمن بارڈر پہ پہنچ گیا، وہاں رکے گا یا پیش قدمی کرے گا؟ اور دوسری طرف ایک اور بحری جہاز جس کے اوپر فائٹر جیٹس ہیں امریکہ کا، وہ ایران کی طرف چل پڑا ہے. ابراہم لنکن آلریڈی سمندر کے پانیوں میں موجود ہے. کیا اور دوسری بڑی اہم بات، بی بی سی کی 2-3 دن پہلے کی جو ہے وہ رپورٹ پڑھ رہا تھا، وہ پھر انہوں نے جو فیس بک کے بانی مارک زکربرگ ہیں ان کے بارے میں کہ اربوں ڈالر کا بنکر جو ہے وہ بنا رہے ہیں، اربوں ڈالر کا بنکر وہ بنا رہے ہیں جو زندگی کی ہر چیز آسائش ہوگی، کھانا پینا سارے معاملات ہوں گے. تو آخر ان لوگوں کو کچھ تو انفارمیشن ہوگی کہ خطہ کتنی بڑی تباہی میں جانے والا ہے. کیا ہوگا جانتے ہیں. ویری فیمس اسٹرالوجر محمد اسامہ علی بزنس کنسلٹنٹ ہیں، ریلیجیس اسکالر ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں. اسامہ صاحب کیا لگ رہا ہے آپ کو جینوئنلی، مطلب ایسی روز پینک کریٹ ہوتا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس جو آپ کی کیلکولیشن ہے وہ کیا بتاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سننے والے پوری دنیا میں جہاں بھی سن رہے ہیں، ہم لوگ اوورال کئی کیٹیگریز میں بدل گئے ہیں. ایک تو ہے پہ دنیا پرستوں میں ایک آپ کا حکمران طبقہ، اور ایک وہ جو ان کی چاکری میں لگا ہوا طبقہ، اور ایک وہ جو ان کے چاکر بننے کے چکر میں موو کرتا ہوا طبقہ. دنیا داروں کے 3 کیٹیگریز میں جو حسرتیں لے کے ابھی آگے بڑھ رہے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو کافی حد تک وہ جیسے کہتے ہیں ان بٹوین پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ اب ان بادشاہوں کے، ٹرمپ جیسوں کے یا ایپسٹین جیسوں کے تلوے چاٹ رہے ہیں. ایک پھر دینداروں کا طبقہ ہے. دینداروں کا وہ طبقہ جو فرنٹ لائن پہ شیطان کو متھا دے رہا ہے یا ٹکر دے رہا ہے. پھر ایک وہ طبقہ جو ان کے پیروی میں آنے کی یا ان بٹوین کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور ایک وہ جو گھر بیٹھا صرف سوچ ہی رہا دین کے متعلق یا مسلمان ہونے کے متعلق یا ان کی مدد کے متعلق، وہی سیم. اب یہ 6 تقریباً اگر وہ، اور ایک ماشاءاللہ طبقہ وہ دنیا میں ہے جو نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے. وہ پیورلی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ شیطان کی اس نے تو اس کو لسٹ سے ہی آؤٹ کر دیا نا. وہ تو بھوسا ہے، کبھی بھی جل جائے گا. وہ ایسا وہ ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. یہ 7ویں کیٹیگری کر لو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ جنگ ہے وہ ٹاپ ہیڈز کی ہے. اب اس لیے سمجھ نہیں آ رہی. نچلے طبقے تو صرف اپنی مرضی کے خواب سجائے بیٹھے ہیں، ان کے بھی ان کے بھی. لیکن یہ ٹاپ جو پوزیشنز ہیں، ٹاپ جو ریلیجیس فیکٹر ہے اور جو ٹاپ ڈیولنگ فیکٹر ہے دنیا داروں کا، وہ ٹکرا گیا. نظام کی جنگ آ گئی ہے. یہ نظام کی جنگ ہے، اور نظام کی جنگ، نظام گرنے جا رہا ہے. رینائنسنس جو 19ویں صدی کے شروع میں یورپ نے ایک نیا کروٹیں لی تھی، اب دیکھ لیں یورپین ایتھکس اور باقی. امریکہ مزید وہ اس کو جرمن چانسلر اب کہہ رہے تھے جیسے امریکہ مزید اب وہ نہیں رہا، لیڈر نہیں رہا کہ وہ لیڈ کر رہا ہے. اسی طریقے سے جو اس کی جو خبر ہے وہ یہ تھی کہ جو باوسوق ایک ایرانی منسٹر نے یہ کھولی، پارلیمنٹ کے ممبر نے، شاید منسٹر نہیں ہے، میں شیور نہیں ہوں، کہ ٹرمپ نے پیغام بھجوایا کہ 2 جگہ ہمیں حملہ کرنے دو، اپنی مرضی کا ہم چنیں گے، پھر 2 جگہ تم کر لینا اپنی مرضی کا.
اور پھر ہم بھی فتح ڈکلیئر کر دیں گے، تم بھی کر دینا، ہر کوئی اپنی اپنی فتح تو اس کو ہو گیا جواب۔ اصل کہانی یہ ہے، جنہوں نے یہ عمان میں جو مذاکرات کی بات تھی یا اس کی تھی، وہ یہی تھی کہ دو جگہ تم مارو دو، یعنی کہ دنیا کو یہ بیوقوف بنانے کے لیے، اپنا منہ چھپانے کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹی کا وہ پلان کر رہے ہیں فیس سیونگ کے لیے، کیونکہ یاہو تو اس کو چاہتا ہے کہ حملہ ہی ہو، اور حملہ ہی ہونا ہے، کوئی اس میں ڈیل نہیں ہونی 12 مارچ تک، جب تک جوپیٹر ریٹروگریڈ ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آگے آ رہے ہیں، ڈیل کے لیے نہیں آ رہے، پورا پلان یہ ہے کہ بھئی ایک دفعہ ذرا چلا کے آپ دیکھیں تو صحیح بھی کتنا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے کوئی ایک اٹیمپٹ نہیں، پچھلی دفعہ بھی کی تھی، اس سے پیچھے بھی کی تھی، یہ کئی سالوں سے ان کا یہی مسئلہ ہے کہ یہ ایک نظام سے دشمنی ہے، نظام اس ٹائم ٹکرا رہا ہے۔ دوسری خوشائند بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ ایران اور سعودیہ ان کی وہ پلینگ اس میں نہیں آ رہے، پلینگ فیلڈ میں، جو ادھر خطے میں بہت زیادہ ان کی وہ ایکسپورٹیو وہ تھا، ایلیمنٹ تھا، اس دفعہ بلکہ فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری ایک شیعہ منسٹر بنا دیا اپنی کونسل میں سعودیہ نے، ایران کو کہہ دیا کہ جدھر مرضی مارو، سعودی نہ مرے تو ہم نیوٹرل رہیں گے، یہ بہت بڑی بات تھی۔ اسی طریقے سے ایران کے اوپر حملے کو بھی کنڈیم کیا یا اس کو وہ کیا، تو یہ ایک بڑی زبردست الائنمنٹ ہے ابھرتی ہوئی اس خطے میں، جو اس خطے کے لوگوں کے لیے اور جو سعودیہ میں رہنے والے شیعہ کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی، اور اوورال بھی جو بھی یہ سیکٹیرین ازم کو جو بنایا گیا تھا۔ حالانکہ اسلام کا مقصد یا ایکچوئل منبع جو ہے وہ صرف تمام انبیاء صرف آپ کا منہ اوپر کرانے آئے ہیں دو لفظی بات ہے، فرقہ اس میں کہاں، یہ منہ پکڑ کے نا یوں کرانے آئے ہیں، ایک ہے بس، اس سے جوڑنے آئے ہیں۔ اب ہندوازم ہو، سکھزم ہو، یہ جتنے بھی مذاہب ہیں یہ کس لیے ہیں؟ اوپر والے سے جوڑنے کے لیے، اوپر والے سے کنیکٹ کرنے کے لیے، تمام عیسائی ہو جو بھی ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تار ملا کے دیکھنی تھی بھی کس کی ملتی ہے، تو سب سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے مسلمانوں کی کہ پریکٹیکلی اپنی لیڈ کو سنبھالیں اور شو کریں کنیکشن، ڈیوائن کنیکشن شو کریں۔ لیکن اب تک ماشاءاللہ مسلمانوں کے اپنے ہی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، تو انہوں نے وہ کنیکشن کیا شو کرنا تھا، یا تو یہ ابابیل اترتی دکھا دیتے۔ لیکن اب لگتا یہ ہے کہ ایران کہیں نہ کہیں یہ شو کر جائے گا دنیا کو، اور دنیا ایران کی طرف اٹریکٹ ہوگی اور مستقبل اس میں دیکھے گی، کیونکہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ یورپین اور امریکن برینز اتنے پریشان ہو جائیں گے اپنی لیڈرشپ دیکھ کے کہ وہ کہیں گے کہ ان کے ساتھ تو ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، کوئی نئی صبح چاہیے ان کو، کوئی نیا سٹارٹ چاہیے، اور وہ سٹارٹ یہاں سے ابھرے گا۔ جو ایران اٹیک نہیں کر رہا نا، یہ اسی حکمت کے تحت ہے کہ دنیا کو پتا چلے کہ ہم اٹیکرز نہیں ہیں، اسلام ایک امن کا دین ہے، اسلام اس کی بات کرتا ہے امن کی، اور جیسے کہتے ہیں کہ سیفٹی سیکیورٹی کی۔ تو اب بتائیں کہ اب اس میں فرقہ کیا بن سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں آجا میں تینوں رب نال ملاواں، میں کہتا ہوں آجا میں تینوں ملاواں، جو ملا دے وہ ٹھیک نکلے گا، سچا نکلا آپ اس کو فالو کریں، بس سمپل۔ فرقے کس لیے؟ تو بات یہ ہے کہ فرقوں کی کہانیاں بھی صرف ڈویژنز کے لیے یوز کرنے کے لیے بنائی گئی، سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ سادہ سادہ سیدھا سیدھا رول، سیدھا سیدھا کہانی تھی۔ اور یہ بھی لوگ سمجھ لیا کریں کہ کسی بھی چیز کی جب کمپیریٹیو سٹڈی میں جاتے ہیں تو جا کے دیکھیں کمرے میں جو پہلا بیٹھا ہے وہ فرقہ نہیں ہے، جو دوسرا کمرے میں انٹر ہوگا فرق اس نے ڈالا، تو فرق اس نے ڈالا۔ اور اب جو صورتحال ہے، کیونکہ یہ ایک وہ جنگ شروع ہے جو ایکچولی شیطان نے 100 سال بعد، آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس پہ کئی دفعہ کام کیا ہے کہ ایک وہ بلی تیار کرتا ہے، وہ بلی خون بہاتا ہے، خون بہتا ہے، اور اس کا تو ساتھی بھی سب سے زیادہ دھوکے میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کا بھی نہیں ہوتا، شیطان اس کو تھوڑی وہ کروائے گا کچھ، اس کو وقتی اس میں ڈالتا ہے، بعد میں بھاگ جاتا ہے۔ اور اب لگ ایسے رہا ہے کہ قریب قریب وہ دن آنے والے ہیں کہ امریکہ وہاں لا کے کھڑا ہوگا کہ جنگ بھی سر پہ آ جائے گی اور واپس بھی نہیں جا سکے گا،
اور پھر ہوش آ جائے گا اور سمجھ نہیں آئے گی اب کریں کیا. اور کیونکہ ایران نے اعلان کیا کہ جہاں بھی کمپنی ہوئی، جہاں بھی آپ ہوئے دنیا میں، ہم ادھر جہاں تک میزائل گیا ماریں گے. اور امریکہ بھی پوری تیاری اسی طریقے سے یاہو کی ماں پہ کر رہا ہے. اور یاہو اس دفعہ کوئی بہت زیادہ خطرناک ہتھیار بھی استعمال کر سکتا ہے ایران پہ. اس کے چانسز موجود ہوں گے کچھ ڈیسائسو کرنے کے لیے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ اس سارے چکر میں آپ اپنا اور انڈیا کو مت بھولیں. آپ لوگ اصل میں مجھے لگتا ہے کہ وہ جیسے سارے جہاز دیکھتے تھے نا، سارے اب ایران امریکہ کو دیکھنے کے چکر میں اپنا آپ بھولے ہوئے ہیں. یہ انڈیا جو تیاریاں کر رہا ہے پچھلی دفعہ کی، وہ ابھی رہتی ہیں. پلان سیدھا سیدھا ہے، بلوچستان توڑنے کا انڈیا کا پلان سیدھا ہے، اسرائیل کے ساتھ مل کے سندھ کو علیحدہ کرنا ہی کرنا ہے. اور اس دفعہ پنو عاقل رحیم یار خان والی یہ جو بیلٹ بنتی ہے جہاں چاروں صوبے ٹوٹتے ہیں، اس کو اس نے سوچنا. اسی لیے زیادہ ڈرل اس دفعہ آپ کے اس سائڈ پہ ہوئی، کراچی سائڈ اور اس سائڈ کے لگتے سندھ کے ایریاز میں، جو پرلی سائڈ تھی سندھ کی. کیونکہ مشن ان کا بالکل سیدھا ہے کہ ادھر سے موومنٹ انارکی ملک میں ساری ڈی سٹیبلائزیشن کرو. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں کے ماشاءاللہ اس وقت کے جو آپ کے کئی حکمران ہیں، ان کی جو ڈرائنگ روم ٹاکس ہیں ان کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ چلو ہمیں کیا مسئلہ ہے، ہم بلوچستان سندھ لے کے علیحدہ ہو جائیں گے اور ادھر جڑ جائیں گے. اور بتاؤ، مطلب اتنے مینٹلی یہ بھی نامراد ایسے ایسے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ حرامی ابھی آپ کی اس میں بیٹھے ہیں صفوں میں. حالانکہ یہ ملک ان حرام خوروں کے لیے نہیں بنا تھا جو آ گئے آپ کے اوپر. اس ملک میں قربانیاں ہیں کئی فیملیز کی، خون ہے اس میں، اس کی بنیادوں میں. اور وہ خون جو ہے وہ 14 اگست کو دوبارہ رشتہ ہے. ابھی بھی وہ نسل باقی ہے جنہوں نے آنکھوں سے کچھ دیکھا، انہوں نے لائیو قصے سنے ہوئے، کچھ لوگ ابھی باقی ہیں. تو ان کو تو 14 اگست کے پٹاخے اچھے ہی نہیں لگتے، ان کے گھر تو آج بھی صفے ماتم ہوتی. اور وہ بھی شاید میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو پراپرلی ماتم کے طور پہ منانا چاہیے تھا تاکہ اس پاکستان کی اصل جو قیمت، قدر و قیمت تھی، اس کا احساس زندہ رہتا کہ جتنا 20 لاکھ لوگوں کا خون بہا تھا. تو وہ تو شوگر لگ گیا. یہ نامراد سارے چور ڈاکو جس طرح کے بھی لوگ اوپر آ گئے اور یہ ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ کوئی نہیں جی، اگر انہوں نے کر دیا تو ہم ادھر کے ادھر ہو جائیں گے. مطلب یہ مائنڈ سیٹ موجود ہے. بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے. تو یہ بے فکر رہیں، چیزیں رسہ تو کھلنا ہی کھلنا ہے. انڈیا کا بھی کھلنا ہے پھر، جیسے ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں، احتجاج ادھر بھی چل پڑے ہیں. آپ کو یاد ہوگا اس پہ میں نے بڑا کلیئرلی بتایا تھا کہ ایران، پاکستان، انڈیا کینسیرین ایریا کی طرح لیا جائے تو یہ کینسیرین ایریا ہے. تو اب ادھر کوئی بڑے میزائل چلنے کی کہانیاں بھی موجود ہو سکتی ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی صورتحال ہے اس سے پاکستان انڈیا پہ نظر رکھیں. بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا، افغانستان، یہ مزید بڑھنا ہے اور اس کے چانسز موجود ہیں کہ ہم بھی دو بدو ہو جائیں. اس کے چانسز کو ختم نہیں. لوگ پوچھتے تھے کہ جی اس سال کب چانسز ہیں. اس سال مارچ تک چانسز ہیں، پھر سپٹمبر میں چانسز ہوں گے دوبارہ. اور اسی دوران جو ابھی بیماری آنا یا وہ سب، تو ایران پہ دیکھیں ڈیل ویل کوئی نہیں ہونی. چانسز موجود ہیں کہ یہ اٹیک ہو ہی ہو. اور چیزیں جو ہے نا وہ صرف ٹائم بائی کر رہے ہیں. دیٹس اٹ، صرف ٹائم بائی ہو رہا ہے. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں. ناظرین اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.